السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش ہوں گے۔ صاحب کھلونے لے لو۔ بچوں کے لیے پیزا لے کر جیسے ہی عمر پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھا تو 12 سے 13 سال کا کھلونے بیچنے والا بچہ تیزی سے عمر کی طرف لپکا۔ عمر نے لڑکے کو معذرت خانہ لہجے میں کہا کہ بیٹا میرے بچے تو بڑے ہیں، وہ ایسے کھلونوں سے نہیں کھیلتے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، آپ نہیں لیں گے تو کوئی اور صاحب اپنے بچوں کے لیے لے جائیں گے۔ عمر اس سے پوچھنے لگا کہ تم پڑھتے نہیں ہو بیٹا؟ صاحب میں پڑھوں گا تو میرے چھوٹے 2 بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کون کرے گا؟ اس نے افسردگی سے جواب دیا۔ اس نے مزید بتایا کہ میں اور اماں کام کرتے ہیں، اماں گھروں میں کام کرتی ہیں اور میں دن میں ورکشاپ پر کام کرتا ہوں اور رات کو یہاں کھلونے بیچتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی اور بہن سکول جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرح نہ ہو بلکہ پڑھ لکھ کر بہت آگے تک جائیں، اس لیے میں اور اماں مزدوری کرتے ہیں۔ ابا کو پچھلے سال فالج کا اٹیک ہوا تھا، تب سے وہ بستر پر ہیں۔ جب عمر نے اس کی باتوں کو سنا تو عمر نے بٹوے سے نکال کر کچھ پیسے اس کو دینا چاہے اور کہا کہ بیٹا یہ تم رکھ لو۔ اس بچے نے جواب دیا، بیکاری نہیں ہوں صاحب، محنت کرتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اماں کہتی ہیں کہ جو بندہ سوال کرتا ہے قیامت کے روز اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ وہ بچہ خوددارانہ انداز میں کہنے لگا کہ صاحب آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں اور قیامت کے دن میرے چہرے پر بھی گوشت نہ ہو؟ ارے یار تم تو برا ہی مان گئے۔ اچھا یہ بتاؤ ایک کھلونا کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا ہے صاحب، مگر ابھی تو آپ کھلونے لینے سے انکار کر رہے تھے۔ بیٹا اگر آپ کے کھلونے بک جائیں تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنے کھلونے ہیں؟ میرے پاس 10 کھلونے ہیں صاحب۔ اچھا تم اس طرح کرو کہ ایک کھلونا مجھے دے دو، میرے گھر میں کام والی آتی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، میں اسے دے دوں گا، اور باقی کھلونے تم اپنے گھر کے آس پاس بچوں میں بانٹ دینا۔ وہ عمر کی اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس نے ایک کھلونا عمر کو دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مگر عمر اپنے ماضی میں کھو گیا۔ عمر کے ابو ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ عمر جب 8ویں جماعت میں تھا تو اس کے ابو کی دونوں ٹانگیں ایک حادثے میں ضائع ہو گئی تھیں۔ اپاہج ہونے کے باوجود اس کے ابو نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر بچوں کے کھانے پینے کا سامان رکھ کر بیچنا شروع کر دیا، اور عمر کی امی لوگوں کے کپڑے سینے لگی، اور خود عمر سکول جانے سے پہلے سائیکل پر لوگوں کے گھروں میں اخبار دیتا اور پھر سکول جاتا، اور جب سکول سے واپس آتا تو گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا اور پھر شام کو بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتا۔ یوں تینوں نے مل کر زندگی کی گاڑی چلانا شروع کی۔ عمر نے سخت محنت کر کے اپنا ایم اے مکمل کر لیا اور ساتھ ہی میں اس کی والدہ نے اپنی بھانجی سے اس کی شادی کر دی۔ آج عمر کے 2 بیٹے ہیں۔ عمر کے امی ابو اس دنیا میں نہیں رہے، مگر ان کی خودداری، ان کا صبر اور ان کی لگن آج بھی عمر کے ہم قدم ہے۔ عمر سوچنے لگا کہ آج اس لڑکے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا بھی لگا کہ آج بھی ایسے خوددار لوگ موجود ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ عمر گہری سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ جب اس نے موبائل فون دیکھا تو وہ کال اس کے بچوں نے کی تھی جو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عمر نے کال اٹینڈ کی اور کہا، جی میرے بچوں، بس میں کچھ ہی دیر میں آیا، اور پھر عمر نے گاڑی پارکنگ سے باہر نکال لی۔